نیک بندے کے عمل کو قرآن کریم کے اندر داخل کر دیا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صرف اور صرف حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ عمل انہی کے لیے، بلکہ یہ پوری امت مسلمان کے لیے ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت کی ہے. وہی نصیحت ہمیں اپنے طرف لانا چاہیے، اپنے بیٹوں کی تربیت میں بھی اسی کرنا چاہیے. مختصر سے حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں. یہ کون ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام یہ اللہ کے نیک بندے اور صالح بندے ہیں. حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت، ان کے پاس عقل بہت تھی. کسی نے ایک بار ان سے پوچھا کہ اے لقمان یہ بتائیے کہ یہ حکمت جو آپ کے پاس ہے، یہ جو عقل آپ کے پاس ہے، کس وجہ سے آپ کو ملی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بےہودہ اور غلطی چیزوں سے اجتناب اور اس کے ساتھ ساتھ خاموشی، یعنی میں گندی چیزوں سے بچتا ہوں، فالتو چیزوں سے بچتا ہوں اور ضرورت کے ہی وقت بولتا ہوں، ورنہ خاموش رہتا ہوں. اور ان کے عقل کا اگر اندازہ کرنا ہے تو یہ غلام تھے. حضرت لقمان علیہ السلام ایک غلام تھے اور ان کے آقا، ان کے جو آقا تھے، ان کے مالک ایک بار ان سے کہتے کہ جاؤ بکری کو ذبح کر کے بکری کا جو سب سے عمدہ گوشت ہے، بکری کے اندر کوئی باڈی کے اندر جو سب سے عمدہ چیز ہے اس کو لے آؤ. یہ جاتے ہیں ذبح کرتے ہیں اور دل اور زبان لے کر آتے ہیں، دل اور زبان لے کر آتے ہیں. اس کے بعد چند دنوں کے بعد مالک نے پھر سے کہا ایک کام کرو، جاؤ ایک بکری کو ذبح کرو، بکری کے اندر سب سے بیکار مال لے کر آؤ. اس سے پہلے عمدہ مال لانے کو لے کہا تھا، سب سے عمدہ چیز کھانے کو لے کر آؤ، اور اس بار میں کہ سب سے بیکار چیز کو لے کر آؤ. تو یہ دوبارہ بکری کو ذبح کرتے ہیں اور اس کے بعد لے کر آتے کیا؟ وہی دل اور زبان پھر لے کر آتے. مالک نے انہیں تعجب کے ساتھ پوچھا کہ اے لقمان کیا بات ہے، عمدہ چیز بھی وہی اور خراب چیز بھی وہی؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے کیا عقلی دلیل دی. دیکھو انسان کے دل کے اندر زبان اور دل اگر صحیح ہے تو پورا جسم درست اور صحیح ہے، اور اگر یہی زبان اور دل بیکار ہو جائے پورا دل پورا جسم بیکار ہو جائے. اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں نا فَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، کہ اگر جسم کے اندر آپ کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح ہو پورا جسم صحیح ہے. وَإِذَا فَصَلَ الْجَسَدُ جَسَدُهُ، اور اگر آپ کا جسم کا وہ ٹکڑا جس ٹکڑے کے بارے میں اللہ کے نبی بات کرے وہ یعنی دل اگر وہ بیکار ہو جائے تو پورا جسم بیکار ہو جائے. وہی بات حضرت لقمان علیہ السلام نے دی. پتہ یہ چلا کہ انسان اپنے دل اور زبان کی حفاظت صحیح سے دے ورنہ اس کا پورا باڈی خراب ہو جائے گا، اور اگر صحیح استعمال کرنا تو اس کا پورا باڈی صحیح ہوگا. آئیے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو دیکھ لیتے ہیں مختصر سے وقت میں. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیحت جو کر رہے ہیں وہ توحید کی نصیحت کر رہے ہیں. توحید. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا سارے نبیوں کی دعوت ایک ہی ہے. وما رسلنا من قبلك رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، کہ ہم نے دنیا کے اندر جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سارے رسولوں کا کام صرف اور صرف توحید کو پھیلانا. سارے رسولوں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء رسول نبی آئے سارے رسولوں کا کام ایک ہے، توحید کے جھنڈے کو بلند کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے کسی صحابہ کو کسی علاقے میں بھیجتے تھے تو وہ بھی توحید کی بات کرتے تھے. دیکھو جاؤ سب سے پہلے ان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ترغیب کریں. یہ بات اگر مان لیں اس کے بعد آگے نہیں بات تو ہوتا نا، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات ہوتا. آپ دیکھیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے اور اللہ کے نبی 3 بار آواز دیتے ہیں معاذ بن جبل معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں حاضر بتائیے کیا بات ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ما من احد یشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ.
اے معاذ، جو آدمی اپنے سچائی دل سے، دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کرے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر وہ اپنے دل سے، دل کی گہرائی سے یہ پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد حضرت معاذ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت کی تھی، اے معاذ، میں آپ کو یمن کی طرف بھیجتا ہوں، لیکن لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ غُرِّقْتَ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، چاہے آپ کو قتل کر دی جائے، آزاد چھوڑ دی جائے، آپ میں جلا دی جائے، کوئی نہیں سزا دی جائے، شرک مت کرنا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام بیٹی کو نصیحت کر رہے ہیں، وہ نصیحت کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام توحید کی دعوت دے رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں، میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ سب سے پہلی نصیحت آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اور اس کا ریزن بھی بتا رہے ہیں۔ اور ایک اچھے باپ کی تربیت یہ ہوتی ہے، جب اپنے بیٹے کو کوئی چیز بتاتا ہے، اس سے میں اس کو وجہ بتاتا ہے، اس کے ساتھ یہ نہیں کہتا کہ موبائل مت چلاؤ، اب چلاؤ کیوں نہیں، اس کی وجہ کیا ہے، وجہ بھی بتانے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب نے بتایا تھا کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں سے مت بتانا، اگر اتنا ہی کہہ دیتے تو یوسف کے ذہن میں یہ بات آ جاتی میرے ابو بھائیوں کے درمیان فوٹ پیدا کرتے ہیں۔ لیکن جب ریزن بتا دیا کہ دیکھو شیطان کیا ہوتا ہے آپ کے بھائیوں کے درمیان کوئی بات ڈال سکتا ہے، وہ آپ کے ساتھ چال بھی چل سکتے ہیں، اس لیے تو ایک باپ جب اپنے بیٹے کو کوئی بات بتائے تو ریزن بھی بتا دے کہ دیکھو اسی وجہ سے میں آپ کو یہ چیز منع کرتا ہوں، ورنہ بیٹے کی ذہن میں پتہ نہیں کون سی باتیں آئیں گی۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام پہلی نصیحت جو کریں توحید، اور کائنات کے اندر سب سے بڑی دولت اگر کوئی چیز ہے تو یہی توحید ہے۔ توحید، اگر توحید نہیں ہے آپ کے پاس تو یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو بہت ساری دولتیں پیش کریں گے کہ اللہ یہ ساری دولت سونا چاندی دے دے، لیکن جو ایمان والے کے میرے بندے ان کے ساتھ ہمیں کھڑا کر دے، لیکن اللہ نہیں۔ اور جو مشرک ہیں، جو توحید پر نہیں چلتے ہیں، اللہ کائنات کے سارے گناہوں کو بخش سکتا ہے، لیکن اللہ مشرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو اور اپنا خود حضرت لقمان کی زندگی سے ایک نصیحت مل رہی ہے کہ خود توحید کے راستے پر چلے اور اپنے بچوں کو بھی توحید کے راستے پر چلائیں۔ اگر توحید مضبوط ہے، اگر آپ نے دنیا کے اندر گناہ کیا ہے، اللہ اپنے رحمت سے اپنے رحمت سے آپ کو معاف کر سکتا ہے، وہ جنت داخل کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اگر مشرک ہے، آپ نے شرک کیا ہے، اللہ سے معاف نہیں۔ اس کے بعد ایک دوسری نصیحت مقام کے تعلق سے لقمان علیہ السلام ایک نصیحت کر، دیکھو بیٹے، اللہ کی ایک وصیت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اگر وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے، ہو سکتا ہے اور وہ ماں باپ سے نہیں ہوتے، بڑھاپے کے عالم میں دیکھیے ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، آپ صحیح نہیں، ماں باپ غلط ہو جاتے ہیں، جس سے کہ بچپن میں آپ ماں باپ کے لیے غلط ہوتے ہیں۔ ماں باپ آپ کو نہ فکرا کرتے ہیں کہ بچہ اس چیز کو مت کرو، لیکن ہم بچپن میں ہوتے ہیں، ہمارے پاس دماغ نہیں ہوتا ہے، ہم اس چیز کو کر گزرتے ہیں جو ماں باپ نے ہمیں روکا ہوتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اب وہ چیز کرتے ہیں جو کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن ایسی حالت میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ یا حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ دیکھو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، وہی جاہداک لتشرک بی ما لیس لک بہ علم۔ اگر آپ کے ماں باپ مشرک ہیں، شرک ہے، ماں باپ شرک کرنے والے، ماں باپ مشرک ہے، آپ نے اسلام قبول کر دیا، ماں باپ مشرک ہے، پھر بھی یہ مت سوچے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور ان سے رابطہ نہیں ہوگا، نہیں، آپ کو رابطہ رکھنا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، آپ کو سمجھانا ہے، ان کو بھی توحید کی دعوت دینی ہے، آپ کو اپنا پیسہ بھی کو دینا، خرچ کرنا ہے، گھر سے کیوں مشرک ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو دیکھیں، یہ اسلام قبول کرتے ہیں، ماں کو پتا چلتا ہے،
کس اسلام قبول کر لیا ہے، ماں نے ڈنڈورے پیٹنا شروع کر دیے، کیا ایسا آج کے بعد میں سنی ہوں کہ تم اسلام قبول کر لیے ہو، آج کے بعد میں کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، اور بغیر کھائے پیے مر جاؤں گی، کھانا چھوڑ کر دیے، اور ایک ہی بتائی ہوتی ہے کہ آئے سال تم اسلام کو چھوڑ دو، محمد کے دین کو چھوڑ دو، جس دین پر تم پہلے تھے اسی دین پر واپس آ جاؤ۔ لیکن سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے کہ میری ماں کی حالت بیکار ہو گئی ہے، اور اسی کے لوگ آپس سعد کو تانا دے رہے ہیں کہ آئے سعد تو کیسا لگا ہے، تیری ماں کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھی ہے، تیری ماں بھوک سے مر رہی ہے، اور تو میرے سر پر اڑا ہوا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے میری ماں، میں تیرے ساتھ حسن سلوک کرتا رہوں گا، تیری بات کے مانتا رہوں گا، لیکن بات آئی اسلام کی، میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اگر تمہارے پاس 100 جانے آ جائیں اور ہر جان کو تم ایسے ہی اللہ کے راستے میں لٹاتے جاؤ، پھر بھی میرا دل قوم نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، میں محمد رسول اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، اس کے علاوہ آپ کے ساتھ ہر اعتبار سے احسان کروں گا، صرف اور صرف آپ کی یہ بات نہیں کروں گا، اور پیارے انداز سے سمجھا لیں۔ تو ماں باپ اگر مشرک ہو تب بھی آپ ان کے ساتھ بدتمیزی سے نہیں کر سکتے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے بلکہ ان کو ستاتے ہیں۔ تو یہ دوسری نصیحت نبی لقمان علیہ السلام کی تھی۔ یہاں چاہے 50 سال والے ہو، ان کے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کو بھی احساس اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، یا 20 سال 25 سال والے ہو، ان کے ماں باپ زندہ ہیں، ان کو بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں کہ اللہ کی جو ذات ہے بہت باریک اور خبر رکھنے والی، اللہ کے ذات سے، اللہ کی نظر سے تم گناہ کر کے نہیں بچ سکتے ہو۔ اپنے بیٹے کو یہ تربیت میں آپ دو کہ میرے بچے اب جوان ہو گئے ہو، لیکن یاد رکھو اگر تم گناہ کرو گے، اگر تم سے گناہ ہوگا اور یہ سوچو کہ عرش والا نہیں دیکھ رہا ہے، بالکل آپ کے ذہن پر پردہ لگا ہوا ہے، آپ کا ذہن بیکار ہے۔ اللہ اتنا باریک بھی ہے، اتنا خبر رکھنے والا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹی کو نصیحت کر رہے ہیں، یا بني انها يوثق مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی رائی کے برابر کوئی دانہ ہو، کوئی چیز ہو، اس دانے کے بارے میں، رائی کے برابر جو دانہ پہ کوئی چیز ہے، اس چیز کے بارے میں اللہ خبر رکھتا ہے۔ اب وہ رائی کا دانہ چاہے زمین کے اندر ہو یا پہاڑ کے اندر ہو یا آسمان کے اوپر ہو، کہیں بھی ہو، اگر یا ایک رائی کا دانہ پھینک دیا جائے ہماری نظر نہیں پڑے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس رائی کے دانے کے برابر چھوٹی سی چیز وہ پانی کو بھی جانتا ہے کہ وہ بال کہاں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہی نصیحت کیا کرتے تھے، اور میرے صحابہ جب تم گناہ کرتے ہو، اگر تمہارے نظر میں یہ معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو جا سن لو کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اللہ نے دو فرشتوں کو نوٹ کیا ہے، دو فرشتوں کو تمہارے کندھے پر رکھ دیا ہے، جو بھی عمل کرو گے وہ فرشتے نوٹ کرو۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرے، میرے بیٹے دیکھو اللہ کی جو نظر ہے بہت سخت ہے، اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہے اور وہ چیز پہاڑ کے کونے میں، پہاڑ کے اندر رکھ دی جائے، زمین کے اندر ہو، آسمان کے اندر ہو، کہیں بھی ہو، اللہ اس رائی کے برابر دانا ہے، چھوٹی سی ہلکی چیز، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا جانتا۔ اب ہم جو گناہ کرتے ہیں، اس مثال سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مثال ہمیں سمجھاتی ہے کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں اور یہ سوچ کر کہ میرے علاوہ یہ گناہ کسی کو معلوم نہیں ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، تو یاد رکھیے یہ شیطان کا کام ہے۔ بعد میں توبہ کرنے کا جو ذہن میں بات آتی ہے نا، یہ شیطان کا کام ہے۔ یہ شیطان آپ کو یہ بات دلاتا ہے کہ بعد میں ابھی گناہ کرو، بعد میں توبہ کرو، لیکن توبہ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، آپ کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کب آپ اس دنیا کو چھوڑ دیں۔ اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے جو نصیحت کی ہے، اللہ نے قرآن کریم کی دوسری پارے میں 15ویں پارے میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ مجرم ہوں گے، جو لوگ مجرم ہوں گے، گناہگار ہوں گے، جو گناہ کرتے ہیں، چپکے چپکے گناہ کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، وہ جب اپنے گناہوں کے رشتے کو دیکھیں گے
ارے وہ گناہ جو ہم نے رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں کیا تھا، اس گناہ کو جب ہمارے نظر کے سامنے آئے نہیں، ہم افسوس کر کے شرمندہ ہوں گے کہ آئے کاش یہ کیسا نام اعمال ہے کہ اس کے اندر مجھے صرف معلوم تھا کہ میں نے لائٹ بجھا کر اور اپنے موبائل کی اسکرین پر گناہ کیا تھا، میرے موبائل کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں تھا، پھر یہ گناہ کیسی ہم ہو گئے۔ یہ مجرم لوگ وہاں افسوس کریں گے، آپ نے جو نیک عمل کیا وہ بھی آپ وہاں دیکھیں گے، جو گندا عمل آپ کیے ہوں گے وہاں دیکھیں گے۔ تو یہ قرآن کی آیت حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھانے کی، میرے بیٹے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر بہت سخت ہے، وہ آپ کے ہر وقت نگرانی اور فرشتوں کو لگایا ہوا ہے۔ تو گناہ کرتے وقت آپ کو ذہن میں بات آنی چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں گناہ جو بھی کریں گے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اللہ اور اس کے فرشتے جو ہمارے ساتھ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ یہ بات اگر ذہن میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور نصیحت کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کی نصیحت۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے اور میرے بیٹی نماز پڑھ، یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز سے دور مت بھاگنا، اور یہی نماز جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ واقم الصلاۃ لذکری، نماز کو اللہ اپنا ذکر کہہ رہا ہے۔ اب جو لوگ اللہ کا ذکر ہی نہ کرے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، کہ میرے ذکر سے جو غافل ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو میری تسبیح بیان نہیں کرتے ہیں، ان کی دنیا کی جو زندگی میں ان کو تنگ کروں گا۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کو نماز بھی پڑھنا پڑے گا۔ یہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کے نصیحت میں یہ بات درج کر رہے ہیں کہ دیکھو نماز بھی آپ کو پڑھنا ہے، نماز سے دور نہیں ہونا ہے، کیونکہ یہی نماز قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال۔ آپ حج کیے ہیں، آپ عمرہ کیے ہیں، آپ ہر مہینے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہر دن کھانا کھلاتے ہیں، آپ زکات اچھے طریقے سے نکالتے ہیں۔ اگر آپ بے نمازی ہیں تو قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اگر آپ کی نماز صحیح اور درست نکلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کے مراحل کو آسان کر دے گا۔ لیکن اگر آپ کی نماز صحیح نکلی، اگر آپ کی نماز کے اندر کمی ہے، اگر آپ کی نماز نہیں پڑھا ہے اور آپ نے نام نیکیاں کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا، کیونکہ نماز ہی ایسی شان اور ایسا عمل ہے کہ آپ کی نیکیوں کا یہ مداوع ہے، نیکیوں کا ایک مرکز ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے، کیونکہ پوری ذکر اگر دیکھا جائے تو نماز کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے، اور ہم پوری زندگی نماز ہی نہ پڑھے ہوئے تو اللہ نے ہم ذکر نہیں کیے گئے، ایک رکن کا ہم نے انکار کیا ہے، اور اسلام کا رکن انکار کرنا یہ جان لیجیے کہ کفر کی علامت ہے۔ آپ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہے۔ 5 علامتیں ہیں، 5 خطے ہیں، 5 بنیادی رکن ہیں، اس میں سے کسی ایک رکن کا انکار کر دینا مسلمان کی علامت نہیں بلکہ وہ کافر ہے۔ اس کے بعد ایک اور نصیحت کر رہے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ آپ اچھائی کی طرف لوگوں کو بلاؤ، ان برائی سے لوگوں کو روکو۔ یہ حضرت لقمان کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر بیٹے ہمارے پاس بچے پیدا ہوئے ہوں، چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، جو دونوں کو نصیحت کرے تو ایسے ہی نصیحت کرے جیسے کہ حضرت لقمان علیہ السلام سب سے پہلے توحید کی نصیحت، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میرا بیٹا نام نماز پڑھے، میرا بیٹا نام نیکیاں کرے، اگر توحید اس کی صحیح نہیں ہے، اس کی توحید کا خلل ہے، اس کی ساری نیکیاں برباد ہیں۔ اس لیے پہلے توحید کی انہوں نے دعوت دی۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام ایک نصیحت کرے کہ بیٹا دیکھو، ہمیشہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، خود بھی برائی سے روکنا، اچھے راستے پر چلنا اور دوسروں کو بھی اچھائی کے راستے پر لے کر آنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو تم میں ایک امت ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ تم خیر امت کو خریج للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر کہ میرے بیٹے دیکھو، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا یہ تمہارے لیے ایک فریضہ ہے، مسلمان کے لیے یہ نافذ ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب تم کوئی برائی دیکھو، جب تم کوئی برائی دیکھو اپنے نظروں سے، تو اللہ نے اگر آپ کو تمہارے ہاتھ میں طاقت دی ہے تو اس برائی کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو. تمہارے پر ضروری ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکو. اس موقع پہ کس کو ہاتھ سے روکنے کی موقع حاصل ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. یہ جو بھی برائی دیکھتے تھے ہاتھ سے روکتے تھے. اللہ نے کو طاقت دی تھی، وہ ہاتھ سے روکتے تھے برائی. اگر آپ کے ہاتھ کے اندر طاقت نہیں ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. اور لوگوں اگر آپ کے نظروں کے سامنے برائی ہو رہی ہے، گندے کام لوگ کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو آپ کی زبان میں طاقت دی ہے تو آپ اپنی زبان سے لوگوں کو برائی سے روکو. اگر آپ کی زبان میں طاقت نہیں ہے، آپ زبان سے روک نہیں سکتے ہو، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. اور لوگوں آپ کے پاس ہاتھ سے طاقت ہے نہیں ہے روکنے کی، زبان سے طاقت نہیں ہے روکنے کی، تو اپنے دل کے اندر سے شخص کو اور اس برائی کو برا سمجھو. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. یہ ایمان کا ایک حصہ ہے کہ اگر آپ برائی کر رہا ہے اور آپ برائی کو ہاتھ سے روکتے ہیں، اگر آپ برائی کر رہا ہے، اگر آپ برائی کو زبان سے روکتے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے کہ آپ اپنے دل میں برا سمجھیں تو اس کو برا سمجھے گرچہ کیوں ناراض ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اور اپنے امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کوئی برائی کرے تو اس کو روکا جائے. آج تو ہم خود برائی کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں. تو حضرت نعمان علیہ السلام نے جو نصیحت ہمیں کی ہے وہ نصیحت یہ ہے کہ ہم برائی سے لوگوں کو روکیں اور اچھائی کی طرف بلائیں. ایک پیاری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہن عن المنکر. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ کی قسم جس کے ہاتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو. کیوں؟ ورنہ ایک وقت ایسا ہے نا اگر تم لوگوں کو برائی سے نہیں روکو گے، لوگ برائی کر رہے ہیں اور تم برائی سے نہیں روکو گے تو اللہ کا عذاب تم پر آئے گا. اس کے بعد تم لعنت کرو گے، لعنت کرو گے، اللہ تم پر اس عذاب کو نہیں ڈالے گا. اور ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے. صالح علیہ السلام کے قوم والے رہے، اللہ نے منع کر دیا تھا کہ سارے لوگوں کو بتا دو کہ ان کی کوئی جگہ نہیں کرے گا، لیکن پورے قوم والے ایک طرف بیٹھے ہوئے اور ایک آدمی اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور جب روٹی کو ذبح کر دیتا ہے. سارے قوم کے لوگ خاموش ہیں. برائی ہوتے ہوئے کسی کو کوئی آدمی منع نہیں کرے اس آدمی کو جو روٹی کو ذبح کر رہا ہے. اللہ نے اس قوم کو حیرت کو برباد کر دیا. صرف ایک آدمی برائی کیا تھا، اللہ کی نافرمانی کی تھی، اور سارے قوم والے چپ چاپ پہلے تھے برائی کرنے میں دیکھے لیکن منع نہیں کی. تو اپنے سراش کیا برائی ہو رہا ہے اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا. اس کے بعد ایک اور نصیحت کر رہے ہیں مصیبت میں صبر. اے میرے بیٹے اگر آپ کے اوپر مصیبت آ جائے رزق آ جائے وہاں صبر. اگر مصیبت آ رہی ہے تو مصیبت میں صبر. اور ایک مومن کی پہچان بھی ہے، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہوتا ہے. معاملہ عجیب کیا ہوتا ہے؟ اور یہ معاملہ یہ فضیلت صرف مومن کو ہی حاصل ہوتا ہے. مومن کے جب اللہ کی نعمت آتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. لیکن مومن کے پاس جب مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت میں وہ اپنے ایمان کو چاک نہیں کرتا ہے، اپنے کپڑے کو نہیں پھاڑتا ہے، اپنے گالے پر تھپڑ نہیں مارتا ہے، بلکہ وہ صبر کرتا ہے. صبر کرتا ہے. یہ مومن کی علامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ مصیبت میں صبر کرتا ہے اور اس کو اس صبر کی وجہ اللہ ایسا بتا دیتا ہے کہ وہ کبھی گوار نہیں ہوگا. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو صبر کی نصیحت. لہذا اگر زندگی میں کبھی ایسا موڑ آئے تو اللہ خوش رکھ رہا ہے، لیکن کبھی ایسا موڑ آئے کہ آپ کو مصیبت کا سامنا کریں. آج کتنے ایسے لوگ جو اللہ کی باتوں کو نہیں کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اتنے چکے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہماری زندگی اچھی سے گزر رہی، اس وقت بہت مصیبت بہت تکلیف میں ہو. میرے بھائی آپ اپنے دل میں رکھیے اس بات کو. اللہ سے یہ بات صرف آپ کو اگر کسی سے کہنا ہے تو رب سے کہنا ہے. آپ اپنے رب سے کہیں اللہ ابھی کچھ دیر پہلے تو مجھے خوش رکھا تھا، پھر سے خدا ہو گیا، اللہ پھر سے خطا ہو گئی ہے،
کہ مجھے تو اس مصیبت اور پریشانی کا ہے، اللہ اس پریشانی کو توڑ دے. آپ کو انسان سے کہنے سے آپ کو پریشانی حل نہیں ہوگی، یہ تو ناشکری ہے. آپ اپنے رب سے کہیے کہ اللہ یہ مصیبت پریشانی آئی ہے، اللہ تو ہی ڈالنے والا ہے. اللہ انشاءاللہ اپنی پریشانی کو اپنی مصیبت کو جلد ڈال دے گا. اس کے بعد صبر کرنے والوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین کے ساتھ دیتا ہے کہ اللہ مع الصابرین. اگر آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہے. اور صبر کرنے والے کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس موضوع کو نہیں کہنا چاہتا ہوں، بس اتنا بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگوں نماز کے ذریعے سے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اب جو نماز پڑھتے ہیں اور جو صبر کرتے ہیں، اب وہ اللہ سے جب مدد مانگیں گے اور اللہ اپنی مدد کرنے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو بیکار، ذلیل اور پریشان نہیں کر سکتا ہے. وہ اللہ کو خوشی رکھے. اس کے بعد ایک اور نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں کہ بیٹے کبر و غرور سے بچنا، تکبر سے بچنا، کبھی گھمنڈ مت کرنا. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اے میرے بیٹے، جب تم راستے پر چلنا تو اپنے کانوں پر پھلا کر مت چلنا. اے میرے بیٹے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اتنا کر اور اپنے آپ کو بڑا ہو کے مت چلنا. آج سماج کے کتنے ایسے لوگ ہیں، اللہ نے تھوڑی سی دولت دے دی، تھوڑی سی ان کے پاس پیسہ آ گیا، تھوڑی سی دنیا انہوں نے دے دی، تو آج زمین پر کیسے وہ اطلاع کر سکتے ہیں. چلنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بڑا پیسے والا ہے. خبر. اور آج کچھ لوگ سینے نکال کے ایسے چلتے کہ دیکھ کر معلوم پڑ جاتا ہے کہ بڑے پیسے والا ہے، اور پوری تکبر، پوری عیاشی اس کے پاس بھری ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس رائے کے برابر، رائے کا دانا کتنا چھوٹا ہوتا ہے، ہلکا سا ہوتا ہے، اتنا رائے کے دانے کے برابر کسی کے دل میں تکبر اور گھمنڈ آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. جس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر چھوٹا سا دانا جو ہوتا ہے، اس کے برابر کبر و گھمنڈ آ گیا، وہ کسی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اور آج کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ سڑکوں پر دیکھیں کیسے اطراع کر چلتے ہیں، کیسے اپنے کانوں کو پھلا کر چلتے ہیں، کیسے اپنے جو ہے اپنے کندھے کو پھلا کر چلتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی اور ان کے پاس نہ سڑا تھا. ایسا لگتا ہے. یہاں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو منع کر رہے کہ میرے بیٹے، آپ اپنے کان کو پھلا کر کبھی مت چلنا، اور دیکھو سڑک پہ جب چلنا، سڑک کا استعمال کیا. جب راستے میں چلتا، جہاں ایک آگے چلتا تو پوری دنیا کی نظر پڑتی ہے کہ فلاں آدمی جا رہا ہے. ایسا کر کے رہا کہ آپ کے پاس دولت کی جدید ہے، لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں چل پا رہا ہے کہ ہاں یہ کروڑوں کا مالک ہے. ایسا مت کرو، لوگوں کے بتانے سے پتہ چلے کہ ہاں اس کی بات دولت ہے. اپنے آپ سے دیکھو، اللہ نہیں منع نہیں کر رہا ہے کہ آپ اچھی سے اچھا کپڑا پہنو. اللہ تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن آپ کپڑے پہن رہے ہیں، اچھے سے اچھا لباس پہن رہے ہیں، آپ کے پاس جتنی استطاعت ہے، 10,000 کی استطاعت ہو 10,000 کا جوڑا پہنے، 20,000 کا جوتا پہننے کی استطاعت 20,000 کا جوتا پہنے. لیکن ایک چلنے کا انداز ہوتا ہے، اس حساب سے آپ چلیے. آپ گاڑوں کو کھلا کر چلے، کوئی بلائے اس سے بولے، اس کا جواب ہی کر دیں، یا آپ چل رہے ہیں کوئی آپ کو آواز دے رہا ہے، آپ اس پر بھڑک جائے، غصہ کرے، یہ تکبر کی علامت ہے. اور جس کے اندر تکبر آ گئی، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو سکتا. اور یہ نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں، وہ ایک نصیحت یہ ہے کہ رفتار اور آواز میں اللہ آپ کو دے رہا ہے رفتار کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، تو اس تیزی میں اعتدال، بیان روی استعمال کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَحْسِنْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضِضْ مِنْ صَوْتِكَ، کہ آپ اپنے تیزی میں، اپنے رفتار میں بیانہ روی اختیار کیجیے، ہلکا پر اختیار کیجیے. اور وَاغْضِضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اللہ رب العالمین نے جب آپ کی آواز کو دیا ہے، غصہ مت کیجیے. غصہ، میرے بیٹے کبھی غصہ مت کرنا. آج دیکھیے کوئی کسی کو بلا دے، اگر کسی کے اخلاق کا جائزہ لینا ہے،
اور ٹینشن میں بیٹھا ہو اس کو بلا دیا جائے، ہمیں اس کے اخلاق کا اندازہ پڑ جائے گا، اتنا تیز آپ کو بولے گا اور ایسے الفاظ آپ کو ادا کرے گا کہ آپ دوبارہ سوچیں کہ ہاں ایسے انسان بلانے کے لائق نہیں ہے۔ حضرت لقمان کہہ رہے کہ میرے بیٹے آواز کو بلند مت کرنا، غصے میں بولنا، غصے والی آواز کس کی طرح کی آواز ہے؟ انہا الاسوات لصوت الحمیر، جو غصے کی آواز ہوتی ہے نا یہ گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ اللہ نے جو مثال دی ہے کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں غصہ استعمال مت کیجیے۔ آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں ماں باپ پر ہوتا ہے دوستوں پر غصہ کرتے ہیں، بہنوں پر غصہ کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں ممبئی کا حال، لوگ اپنے امام میں ایسا غصہ کرتے ہیں، ایسا غصہ کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اسی وقت ممبر اور محراب کو چھوڑ کر کوئی بزنس اختیار کرے۔ ایسے ایسے لوگوں کو بڑے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ غصے میرے بھائیوں یہ غصہ کی علامت یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے، اور جو غصے میں اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، غصے میں لوگوں کو گندی باتیں بولتا ہے، غلط الفاظ سے انہیں نوازتا، تو یاد رکھیں یہ بدھوں کی آواز ہے، اور بدھوں کی آواز ایک بہت بری مثال ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گدھوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جو وہ بولتا ہے تو اس کی آواز بلند ہوتی ہے، بہت اونچی آواز ہوتی ہے، اور گدھے کی آواز کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، چاہے وہ انسان گدھوں کی آواز کی طرح نکالے یا خود وہ جانور ہی۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نصیحت آپ کے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی ہے، چاہے توحید کا معاملہ ہو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہو، یا اسی طریقے سے نماز کا معاملہ ہو، امر بالمعروف اور نہی کا معاملہ ہو، اسی طریقے سے صبر کا معاملہ ہو، یا گھمنڈ اور تکبر کا معاملہ ہو، آواز کو غصے میں بلند کرنے کا معاملہ ہو، کہ جو ساری نصیحتیں 7 اور 8 نصیحتیں ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں، یہ صرف حضرت لقمان کے بیٹے کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری امت مسلمان کے لیے ہے۔ اور یہی نصیحت، یہی 8 نصیحت اگر اپنے بیٹے کی تربیت میں لگا دی جائے، اللہ کی قسم آپ کا بیٹا آپ کا فرما بردار ہے، کبھی آپ کی نافرمانی نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بچوں کی تربیت کے معاملے میں اللہ اسی نصیحت کو فالو کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔